میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کتاب لا ریب کے دروس کا تسلسل جاری ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز مجموعی طور پر 7ویں پارے کے 17ویں رکوع کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور سورہ الانعام کے 11ویں رکوع کی تفسیر آج پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کی پیروی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سورہ الانعام ہے اور آیت نمبر 91 ہے، یعنی 91۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون۔ اور یہودیوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں نازل کی، تم فرماؤ وہ کتاب کس نے اتاری تھی جسے موسیٰ لے کر آئے تھے، نور اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی، جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے تھے، کچھ ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا لیتے ہو، اور تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو نہ تم کو معلوم تھا نہ تمہارے باپ دادا کو۔ تم کہو اللہ، پھر انہیں ان کی بےہودگی میں کھیلتا ہوا چھوڑ دو۔ یہ آیت مبارکہ جہاں پر یہودیوں کے کردار کو واضح کر رہی ہے، وہاں پر شان رسالت، عظمت رسالت اور رسالت کے منصب کی اہمیت اور افادیت کو بڑے اچھے انداز سے واضح بھی کر رہی ہے۔ دیکھیے کہ یہودیوں کو نبی کی استطاعت پر شک ہے کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی شے نازل نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے نبی پر اعتراض نہیں کیا، انہوں نے اللہ کی شان نہ پہچانی جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا۔ اعتراض نبی پر ہو اور اسے اعتراض اللہ کی ذات پر تصور کیا جائے، یہ عظمت رسالت ہے اور نبوت کی اہمیت اور افادیت ہے کہ نبی پر حملہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر حملہ تصور کیا جاتا ہے۔ نبی کی ذات تو بہت بلند عرفہ و اعلیٰ ہے۔ بخاری شریف میں من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی کے ساتھ بغض رکھے، اس کے ساتھ کینہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جنگ فرماتا ہے۔ تو یہاں پر معاملہ ولی کا نہیں، بلکہ ولیوں سے افضل اور بلکہ تمام کائنات کے تمام اہم مناصب سے افضل جو سب سے اہم منصب ہے وہ نبوت ہے۔ تو بارگاہ رسالت پر اعتراض، نبوت پر اعتراض، نبی کی شان پر اعتراض، اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ۔ یہاں پر ان لوگوں کی اصلاح بھی میں کرتا چلوں جو اپنے خیال کے مطابق نبی کی شان میں تنقیص کے مرتکب فقط یہ سوچ کر ہوتے ہیں کہ ہم عقیدہ توحید کا دفاع کر رہے ہیں۔
نتیجتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی خودآداد صلاحیتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عظمتیں ہیں، ان عظمتوں کا انکار فقط اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے، نظریہ توحید ہے، اس کا دفاع کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح فرمایا کہ جس کا عقیدہ رسول کی شان کے لیے، نبی کی شان کے لیے ٹھیک نہیں، گویا اس نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی، اس کا عقیدہ توحید بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال آپ کے سامنے ہمارے گزشتہ دروس میں گزری۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ ادب نبوت میں کمی اور کوتاہی دکھائی۔ اللہ نے فرمایا وَقَانَ مِنَ الْقَافِرِينَ، اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب کی آوازوں سے آوازوں کو پست رکھو، سورہ الحجرات کے اندر ہے، اور اگر تم نے آوازوں کو بلند کیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری زندگی کے تمام صالح اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ تو صالح اعمال میں نماز بھی ہے جو خالصتاً اللہ کی عبادت ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، جہاد بھی ہے، حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، لیکن کیا فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے تمام معاملات کو رائے گاں کر دیا جائے گا اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تو اس سے یہ کم از کم بات تو سمجھ آئی کہ عقیدہ توحید سے پہلے عقیدہ رسالت، جو رسول کے متعلق انسان کا دل میں ادب والا مقام ہے، انسان کے دل میں ایک نبی کے لیے جو شان اور عظمت اجاگر ہونی چاہیے، اگر اس میں کسی قسم کی کوتاہی ہے، نقص ہے، تو پھر وہ اس خوش فہمی کے حصار سے باہر نکلے کہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید ماننے والا ہوں اور اسی پر میری جان خلاصی ہو جائے گی۔ تو اب آتے ہیں اس آیت کے شان نزول کی طرف۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک یہودی عالم جس کا نام مالک ابن سیف تھا، ابن السیف اس کو کہا جاتا تھا، یا مالک بن سیف کہہ دیجئے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے میں مباحثہ کر رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر سوال کرتا ہوں جس نے تورات کو حضرت موسیٰ پر نازل کیا، کیا تم تورات میں یہ لکھا ہوا نہیں پاتے کہ اللہ تعالیٰ موٹے عالم کو ناپسند کرتا ہے؟ ان اللہ یبغض الحبر السمین، چونکہ وہ موٹا تھا اور اس کا پیٹ، اس کی توند باہر نکلی ہوئی تھی، اس کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، تو اس نے رد عمل کے طور پر کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کے نزول کا انکار کر دیا غصے میں آ کر۔ جب یہ بات یہودیوں نے سنی تو انہوں نے اس شخص کو لعن طعن کی کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ کیوں کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی شے نازل ہی نہیں کی۔ اور ایک شان نزول اس کا فنحاس بن عازورہ کے متعلق ہے۔ بہرحال دو یہودی علماء کے نام لیے جاتے ہیں۔ پہلا نام تو اسی کا لیا جاتا ہے، مالک بن السیف، کہ اس نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی، اور یہ غصے میں اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب تورات کا حوالہ دیا تھا اور کہا تھا ان اللہ یبغض الحبر السمین، کہ اللہ تعالیٰ موٹے عالم کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس بات پر یہودیوں کو شدید غم و غصہ تھا کہ ہمارے اپنے عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے نزول کا انکار کر دیا، تو اس کو اس منصب سے معزول کر دیا گیا جو اس کے پاس بڑا منصب تھا۔ جیسا کہ ہمارے ہاں سب سے بڑے مفتی کا منصب کسی شخص کے پاس ہو، اسے بڑی عزت و تکریم حاصل ہوتی ہے، تو ایسے ہی یہودیوں میں جو بڑا منصب تھا وہ مالک ابن سیف کے پاس تھا، اس کو معزول کیا گیا، اس کو سیٹ سے ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ پر کعب بن الاشرف کو برجمان کر دیا گیا یہودیوں کی طرف سے۔ اور یاد رکھیے یہاں پر یہ ہے کہ ان اللہ یبغض الحبر السمین، اللہ تعالیٰ موٹے عالم کو پسند نہیں کرتا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک اچھی بات فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ موٹے عالم سے مراد وہ شخص ہے جو حرام کھا کھا کر موٹا تازہ ہو جائے۔ بعض لوگ کسی بیماری کی وجہ سے اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ ان کی طرف اشارہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی شخص کسی بیماری کی وجہ سے موٹا ہو جائے، تو یہاں پر مراد
ان حرام خور لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو لوگوں سے مال بٹور کر اللہ کے دین کے اندر تغیر و تبدل کرتے ہیں۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، انہوں نے کہا کہ اللہ نے بشر کو شے نہیں اتاری، قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہ وتخفون کثیرا۔ اب انہوں نے کیا کیا، اپنی کتاب کے مختلف حصے کر لیے، وہ حصے جو ان کی تائید اور ان کے لیے عمل میں آسانی کرتے تھے ان کو انہوں نے قبول کیا، دیگر حصوں کے اندر تغیر و تبدل کر دیا۔ انسانی فطرت کا تقاضا ہے وہ اپنے لیے آسانی تلاش کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے الگ الگ کاغذ بنا لی، یعنی آدھے پر ایمان لایا آدھے پر ایمان نہیں لائے۔ اور ایک اس کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ پر کتاب کا نزول نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض اٹھایا کہ آپ پر کتاب کا نزول نہیں ہوا، آپ پر کتاب کیسے نازل ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جس ذات نے کتاب کا نزول فرمایا جو کہ نور تھی اور ہدایت تھی، مجھ پر بھی اسی ذات نے کتاب کا نزول فرمایا۔ تو لہٰذا کتاب کا نزول کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو تمہاری عقلیں تسلیم نہیں کر رہیں، انبیاء علیہم السلام پر کتابوں کا نزول ہوتا رہا ہے، اس کی مثالیں تمہاری اپنی تاریخ میں موجود ہیں، تم ان حقائق سے اچھی طرح باخبر ہو، لیکن ان لوگوں نے ضد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق اور تائید نہیں کی۔ اگلی آیت مبارکہ، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اور یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس لیے اتری تاکہ تم اس کے ذریعے مرکزی شہر اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈر سناؤ، اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہی اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ، یہ کتاب ہے، یہاں پر قرآن مجید کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ کتاب برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا، جیسے پہلی کتابوں کو نازل فرمایا، اس کتاب کا نزول بھی ایسے ہی ہوا ہے، اور یہ اپنی پہلی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے۔ تو یہودیوں کو تو چاہیے کہ جو کتاب ان کی کتاب کی تصدیق کر رہی ہے اس پر آنکھیں بند کر کر ایمان لائیں، عیسائیوں کو تو چاہیے جو کتاب ان کی کتاب کی تصدیق کر رہی ہے اس کتاب کو بلا حیل و حجت تسلیم کر لیں۔ لیکن عجیب قوم ہے کہ قرآن کریم ان کتابوں کے نزول کی تائید کر رہا ہے لیکن یہ لوگ اس کو پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور فرمایا محبوب آپ پر جو کتاب کا نزول فرمایا گیا اس کا سبب کیا ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، آپ مکے والوں کو اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈرائیں۔ یہاں پر ام القریٰ کا جو لفظ ہے وہ مکے کے لیے، کہتے ہیں اصل میں والدہ کو، جیسے آپ سنتے ہیں ام کلثوم کی والدہ، ام زینب کی والدہ، کسی مشہور شخصیت کی جو والدہ ہے جیسے ام سعد کی والدہ، تو کہتے ہیں اصل میں والدہ کو۔ والدہ چونکہ بچے کی اصل ہوتی ہے، بچے کا وجود اس کے وجود سے جنم لیتا ہے اور وہ اس کے وجود کا سبب بنتی ہے، تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے۔ عربی میں کسی شے کی اصل کو بھی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چونکہ خانہ کعبہ وہ مقام ہے جو زمین کا بالکل وسط ہے، اور یہاں سے زمین خشک ہونا شروع ہوئی تھی، اور خشکی کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ سے فرمائی تھی، اور زمین خشک ہوتے ہوتے ہر جگہ تک پھیل گئی۔ تو اس لیے اس نسبت سے مکے کو ام القریٰ یعنی تمام شہروں کی ماں کہا جاتا ہے، کیونکہ تمام شہروں کی ابتدا اسی مقام سے ہوئی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امی کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ بہت سے لوگ اس کا مطلب ان پڑھ کرتے ہیں، یہ تو ایک الگ موضوع ہے، اگر اللہ تعالیٰ عقل سلیم دے تو بس ایک سوال ہے اس مقام پر کہ جو پوری کائنات کو پڑھانے آئے وہ ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو پوری کائنات کا معلم ہو، پوری کائنات کے رموز و حقائق کو جاننے والا ہو اور ہر حقیقت سے آشنا ہو، ان کو ان پڑھ کہنا یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کی توہین ہے۔ تو یہ جو امی کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ مکے کی نسبت سے کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ
لاہور کے رہنے والے ہیں تو آپ کو لاہوری کہا جائے گا، اگر آپ فیصل آباد کے رہنے والے ہیں تو آپ کو فیصل آبادی کہا جائے گا۔ تو ایسے ہی وہ لوگ جو مکے سے تعلق رکھتے تھے ان کو امی کہنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ مکے کے رہنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مکے کو ام القریٰ کہا ہے، تمام شہروں کا مرجع، تمام شہروں کی بنیاد، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمام شہروں کو پھیلایا تھا۔ تو امی کہنے کا مقصد آپ کی مکے سے نسبت ہے۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت وجہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امی کہا جاتا ہے وہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کائنات کی اصل ہیں۔ آپ نے فرمایا اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا، پھر میرے نور سے اللہ نے ہر شے کو تخلیق فرمایا۔ تو آپ چونکہ سب سے پہلے تھے اور آپ کے وجود سے اللہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، تو اس نسبت سے بھی آپ کو امی کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور جو وجہ ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو 13ویں سپارے میں ام الکتاب کہا، یعنی تمام کتابوں کے علوم کا مرجع۔ تو اب امی کا مطلب ہوگا وہ ذات جس کے سینے میں اللہ نے تمام علوم کو یکجا کر کے ڈال دیا ہو۔ اور اس بات کی تائید تو قرآن کی بہت سی آیات، احادیث مبارکہ، علماء کرام کے اقوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا علم آپ کو عطا فرمایا اتنا علم تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا فرمایا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال فرمایا گیا کہ آپ ارد گرد والوں کو ڈر سنائیں، جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہی کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ظاہری بات ہے جو اللہ سے ڈرے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق یقیناً کرے گا، اور وہ اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں پر نماز کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ نماز عبادات میں سب سے اہمیت کی حامل عبادت سمجھی جاتی ہے، سب سے اعلیٰ اس کو بلکہ مومن کی معراج کہا جاتا ہے۔ تو جب تمام انسان تمام ارکان و شرائط کے ساتھ اس کی پابندی کرتا ہے تو دیگر عبادات اور طاعات کی پابندی کرنا بھی شروع کر دیتا ہے، اس لیے نماز کا ذکر یہاں پر تنہا کیا گیا۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون، جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے کہ میری طرف وحی کی گئی حالانکہ اس کی طرف کسی شے کی وحی نہیں بھیجی گئی، جو کہے کہ میں بھی ابھی ایسا اتار دوں گا جیسے اللہ نے اتارا ہے۔ اور اگر تم دیکھو جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس کے بدلے میں جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون، جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ ان آیات کا مصداق ان دعوی نبوت کرنے والوں کو ٹھہرایا گیا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں ہی دعوی نبوت کیا اور دعویٰ کیا کہ ہماری طرف بھی وحی آتی ہے۔ ایک تو قبیلہ بنی حنیفہ کا شخص مسلمہ کذاب مشہور ہے، اور یہ کذاب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون، جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا نبوت کا دعویٰ کرے۔ اس شخص نے اپنے 2 قاصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجے تھے، ایک کا نام ابن اسال تھا اور ایک کا نام ابن النواحہ تھا۔ ابن النواحہ اور ابن اسال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو یہ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس کو دلائل النبوت میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اور المستدرک میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ایلچیوں سے، ایلچی کہتے ہیں قاصد کو، ان سے سوال کیا کہ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ان دونوں نے کہا پس ہم گواہی دیتے ہیں مسلمہ اللہ کا رسول ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ پر، اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتا ہوں، اور اگر میں کسی قاصد کو قتل کرتا تو تم دونوں کو قتل کر دیتا، لیکن قاصد کے لیے چونکہ اصول ہے، امان ہوتی ہے، اس لیے قاصد کو قتل نہیں کیا گیا۔ یہی حال آج کے دور میں مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی ہے، جس نے دعویٰ کیا اور میں اللہ کا نبی ہوں، اور اس نے ایسی
جھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیں، جس نے بہت سے لوگوں کا ایمان خراب کیا۔ ابھی اسی آیت میں ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی بات کو منسوب کرے جو حقیقت پر مبنی نہیں، یعنی وہ کہے کہ میری طرف وحی اتاری گئی، اور پھر آپ ان ظالموں کو دیکھیے کہ موت کی سختیاں ان پر کیسے آتی ہیں۔ اسی حوالے سے میں مرزا غلام محمد قادیانی کی اپنی کتابوں سے اس کے حوالے سے میں گفتگو کرتا ہوں کہ قادیانی کا انجام کیسا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جھوٹ کو لوگوں پر کیسے آشکار فرمایا۔ غلام محمد قادیانی کا کہنا تھا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ مجھے حیضے یا طاعون جیسی بری موت میں مارے گا۔ یہ اس کی کتاب مجموعہ اشتہارات ہے، جلد سوم ہے، صفحہ 579 ہے۔ خود کہہ رہا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے حیضے اور طاعون جیسی بیماری سے مارے گا۔ اب آگے آتے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی کا اپنا عزیز، اپنا رشتہ دار مرزا ناصر کہتا ہے، کتاب کا نام حیات ناصر ہے اور صفحہ 14 ہے، اور اس کو مرتب کیا ہے یعقوب علی عرفانی قادیانی نے۔ وہ لکھتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب رات کو بیمار ہوئے، جب مرض شدید ہوا تو مجھے جگایا۔ جب میں حضرت کے پاس پہنچا تو آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔ چنانچہ اگلے روز 10 بجے آپ کا وصال ہو گیا۔ ایک طرف اس نے کہا اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ مجھے حیضے سے مارے گا، اور اپنے مرنے سے ایک دن پہلے کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے حیضہ ہو گیا ہے، اور اگلے دن ہی 10 بجے یہ واصل با جہنم ہوا۔ اگلا حوالہ بھی اس کے اپنے بیٹے مرزا بشیر الدین کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سیرت المہدی کتاب کا نام ہے، اس کا مصنف مرزا بشیر الدین ہے، اور جلد اول اور صفحہ 9 ہے کہ جب میں نے پہلی بار نظر آپ پہ ڈالی، مرزا کا بیٹا مرزا کے لیے کہتا ہے کہ میں نے جب آپ پر پہلی بار نظر ڈالی تو میرا دل بیٹھ گیا، آپ پہ سخت گھبراہٹ طاری تھی، آپ بول نہیں سکتے تھے، یعنی اللہ نے گویا زبان کی گویائی بند کر دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو غرغرہ شروع ہو گیا، سانس لمبا لمبا کھینچ کر آنے لگا۔ آپ 1 یا 2 بار قضائے حاجت کے لیے پاخانہ تشریف لے گئے، اتنے میں آپ کو ایک زبردست دست آیا، اب آپ پخانہ نہیں جا سکتے، یعنی بیت الخلاء نہیں جا سکتا تھا قادیانی۔ میں نے چارپائی کے قریب ہی انتظام کر دیا، یعنی بیت الخلاء کو اس کے سرہانے 2-4 اینٹیں رکھ کر اس کے سرہانے بیت الخلاء کو بنا دیا گیا۔ آپ وہیں بیٹھ کر فارغ ہوئے۔ اب خود سوچئے، ایک طرف دعویٰ نبوت ہے اور ایک طرف غلاظت اس کے سرہانے، اور پورے کمرے میں اس کی غلاظت بکھری تھی۔ اور اس کے بعد ایک اور دست آیا اور قے آئی۔ جب آپ قے سے فارغ ہو کر لیٹنے لگے تو اتنا ضعف تھا کہ پشت کے بل چارپائی پر گر گئے اور آپ کا سر چارپائی کی لکڑی سے ٹکرا گیا اور حالت دیگر گوں ہو گئی۔ یہ وہ صورتحال تھی جو خود قادیانیوں نے لکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتی اس آیت میں، کبھی تم دیکھو جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہیں تو فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں خواری کا عذاب دیا جائے گا۔ یہ جھوٹ بولنے میں اپنی مثال آپ تھا یہ شخص، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو موت دی وہ میں نے آپ کے سامنے 3 حوالوں کے ساتھ بیان کر دی۔ اگلی آیت مبارکہ ہے، اس ضمن میں ایک آیت کے اس شان نزول کے حوالے سے ایک حوالہ اور بھی بیان کیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن ابی سرح جو تو کاتب وحی تھا، اور جب آیت وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ نازل ہوئی تو اس نے اس کو لکھا، اور آخر تک پہنچتے پہنچتے اس آیت کا آخری حصہ اس کی زبان سے خود بخود جاری ہو گیا، کیونکہ قرآن میں بہت سی آیات بار بار ان کا نزول ہوا، تو اس نے کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کا نزول فرمایا، تو وہ سمجھا مجھ پر وحی آنے لگ گئی ہے، جو آیت میری زبان سے بے اختیاری سے نکلی ہے اللہ نے بھی وہی آیت نازل فرمائی، گویا کہ مجھ پر وحی آنے لگی۔ تو یہ شخص مرتد ہو گیا اور یہ نہ سمجھا کہ نور وحی اور قوت حسن کلام کی وجہ سے آیت کا آخری کلمہ خود بخود میری زبان پر آ گیا تھے، اس میں میری اپنی قابلیت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ بعد میں یہ شخص مرتد ہو گیا اور آخر کار زمانہ اقدس ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی فتح مکہ سے پہلے پھر یہ مشرف با اسلام ہوا۔ اس آیت کا مصداق بہت سے مفسرین نے اس شخص کو بھی ٹھہرایا ہے۔ بہرحال اس شخص نے توبہ کر لی تھی اور مسلمان ہو گیا تھا۔ اب آتے ہیں اگلی آیت کی طرف جو آخری آیت ہے اس رکوع کی، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا
فرادا کما خلقناکم اول مرۃ وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شرقاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون۔ بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور تم اپنے پیچھے وہ سب مال و متاع چھوڑ آئے جو ہم نے تمہیں دیا تھا، اور آج ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ وہ تم میں ہمارے شریک ہیں۔ بے شک تمہارے درمیان جدائی ہوگی اور تم سے وہ غائب ہو گئے جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ گزشتہ آیات میں کافروں کی موت کے احوال، اللہ کے نافرمانوں کی موت کے احوال کا بیان ہوا۔ اب اس آیت میں احوال قیامت کا بیان ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کفار سے کہے گا، بے شک تم ہمارے پاس حساب و جزا کے لیے ایسے اکیلے آئے ہو جیسے دنیا میں تمہیں پہلی بار پیدا کیا گیا، نہ تمہارے جسم پر لباس تھا، انسان کو برہنہ حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، نہ تمہارے ساتھ مال ہے جیسے انسان بلا مال دنیا میں جاتا ہے، آج تمہارے ساتھ مال نہیں ہے، نہ جاہ و جلال، نہ اولاد جن کی محبت میں تم عمر بھر گرفتار رہے، انسان بوقت ولادت جیسے تنہا اور بے بس ہوتا ہے، آج بھی انسان کی وہی حالت ہے، اس کے جسم پر لباس نہیں ہوگا، وہ غیر مختون ہوگا، اس کے پاس نہ وہ جاہ و جلال ہوگا، نہ دولت ہوگی، نہ اولاد ہوگی، نہ گھر ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ ویسے ہی ہوگا جیسے کہ ایک دن کا بچہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ صورتحال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا کہ آج تم ایسے آئے ہو جیسا کہ تمہیں پہلی بار پیدا کیا گیا تھا، اور آج تمہارے ساتھ ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے شریک ہیں، تمہارے خدا ہیں اور ہمارے شریک ہیں۔ یعنی جن لوگوں کو تم سمجھتے تھے، سورہ یونس میں ہے کہ یہ اپنے بتوں کی پرستش کس لیے کرتے تھے کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے، شفاعت بھی وہ شفاعت جو ایک برابری کے درجے والے سے کرتا ہے۔ آج ہمارے بت ہماری شفاعت کریں گے، اس دن ان کے بت جن کی حقیقت ہی نہیں، وہ پہلے ہی بے حقیقت تھے، آج تمہارے ساتھ نہیں، آج تمہیں کون بچائے گا۔ یاد رکھیے کہ مومنین کے لیے شفاعت کا اعزاز ضرور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، علماء شفاعت فرمائیں گے، حافظ قرآن شفاعت فرمائیں گے، اولیاء شفاعت فرمائیں گے، قرآن شفاعت کرے گا، بیت اللہ شفاعت کرے گا، حجر اسود شفاعت کرے گا۔ شفاعت کا اعزاز صرف ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کلمہ پڑھا۔ تو یہ آیت ہے غیر مسلموں کے لیے، مشرقین کے لیے، جنہوں نے بتوں کو اپنا شفیع سمجھ لیا۔ اب انہوں نے یہ عقیدہ از خود گھڑا تھا، از خود، کہ یہ ہمارے شفیع ہیں، تو بہت سے لوگ اس شفاعت کی نفی کو مطلقاً شفاعت کی نفی تصور کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہمارے لیے اہل اللہ شفیع ہوں گے، رسول اللہ شفیع ہوں گے، اس کا ثبوت ہمیں اللہ اور رسول کی طرف سے دیا گیا ہے، ہمیں اس کا عقیدہ شریعت میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہمارے شفیع ہوں گے۔ لیکن اب ان کی شفاعت کی نفی والی آیات آپ مسلمانوں پر چسپاں کریں تو اس سے بڑھ کر تخریب کاری کوئی نہیں ہے اسلام کے اندر۔ بہت سے لوگ انہی آیات کو مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں کہ قیامت کے دن تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا۔ میں صرف ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ جو دروازے کے آگے جھاڑو دے رہی تھیں، تو ان کے کچھ بال جو تھے وہ ظاہر ہوئے، تو ایک صحابی نے کہا کہ تمہیں اپنے بالوں کو ڈھانپنا چاہیے، قیامت کے دن ہو سکتا ہے تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نفع نہ دے تمہاری بدعمالیوں کے سبب۔ اب انہوں نے جا کر یہ ساری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال کے عالم میں تشریف لائے، حتیٰ کہ آپ کی چادر مبارک جو تھی وہ زمین کے ساتھ گھسٹ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نسبت ہر شخص کو نفع دے گی، اور میں اتنی شفاعت کروں گا کہ میری شفاعت قبیلہ ہا اور حکم تک جا پہنچے گی۔ تو آپ نے خود فرمایا کہ میری شفاعت نفع دے گی، اور آپ کی ایک حدیث ہے سنن ابو داؤد میں، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت میں جو اہل کبائر ہیں میری شفاعت ان کو نفع دے گی۔ وہ نفع کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے حساب کتاب میں نرمی فرمائے گا۔ اگر وہ جہنم میں گئے تو جہنم میں ان کا رہنا مستقل بنیادوں پر نہیں ہوگا۔ تو یہ آیت ہے کفار کے لیے۔ بہت سے لوگ لا علمی پر یا بس سبب ضد اور عناد
اس کو مسلمانوں پر چسپاں کر دیتے ہیں، تو یہ قرآن فہمی نہیں ہے۔ قرآن فہمی ہمیشہ احادیث کی روشنی میں ہو سکتی ہے۔ اب آتے ہیں، اب اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، تم سے وہ غائب ہو گئے جن کے تم معبود ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، آج انہوں نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس دن ساتھ صرف انہی لوگوں کا ہوگا جن کا تعلق تقوی کی بنیاد پر ہوگا۔ انسان جن کی عزت و تکریم بوجہ اسلام کرتا ہوگا، جن سے تعلق بوجہ اسلام ہوگا، وہ تعلق صرف رہے گا، جیسے کہ اللہ نے سورہ زخرف میں فرمایا کہ تمام لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، اور یہ جو بت پرست ہیں اور ان کے بت ایک دوسرے پر لانتے کریں گے۔ یہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت کا میں نے مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن اس دن جو ساتھ نبھائے گا وہ صرف وہ لوگ ہوں گے جو متقین ہوں گے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو لہٰذا آیات کا سیاق و سباق مد نظر رکھ کر اس کی تفسیر کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما